أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی، اور اس عرصے کے دوران بہت تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور بہت ہی تھوڑے سے وہ لوگ تھے جو باوجود اسلام قبول نہ کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی مدد فرماتے تھے۔ اکثر کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو کچھ ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ 10ویں سال جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار کو اور بھی کھلے مہار مسلمانوں کو اسلام سے روکنے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کا موقع مل گیا۔ جب تکلیفیں اور ظلم حد سے بڑھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کرنے کا سوچا، اس خیال سے کہ وہاں قبیلہ بنو ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات اور اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو ثقیف کے پاس طائف تشریف لے گئے، اور وہاں قبیلے کے 3 بڑے سرداروں کو سے بات کرنے کا سوچا۔ ان لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ کے دین یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ بڑا شریف انہیں سمجھ کر اور یہ سوچا کہ یہ قبیلے کے لوگ ہیں، قبیلے کے اہم سردار ہیں، اچھی طریقے سے بات کریں گے، اچھی طریقے سے ملیں گے، اور کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کا خیال رکھتے ہوئے ایک نودار مہمان کی خدمت مدارت کریں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے ایک بدبخت کہنے لگا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جسے نبی بنا کر بھیجتے۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر تو واقعی نبی ہے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تو نبی نہیں ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں سے نا امید ہوئے تو آقا دو جہاں سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ آپ تو صبر و استقلال کے پہاڑ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کی، دعوت دی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور جب تشریف لے کر جانے لگے تو انہوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ شہر کے لڑکوں نے تالیاں پیٹی، حضور کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ انہوں نے حضور کو پتھر بھی مارے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ جب رستے میں ان شریروں سے نجات حاصل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خون بہہ رہا تھا ان کے جسم سے،
وہ پھر تکلیف میں تھے، دکھ میں تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے، یا کسی اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے۔ اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا مجھ پر غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ اے اللہ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر مالک الملک کی شان قہاری کو جوش آنا ہی تھا کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو سلام کر کے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ فرشتہ ہے جس کی پہاڑوں کی ذمہ داری ہے، آپ حکم کریں تو ہم اس پوری بستی طائف کو ان پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو درمیان میں کچل کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر، یا جو آپ کہیں ہم وہ کر دیں۔ حضور اکرم جن لوگوں نے پتھر مارے اور جبرائیل امین تشریف لے آئے کہ آپ حکم کریں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں، لیکن رحیم کریم شفیع نبی، پاک نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان سے اگر نہیں تو ان کی اگلی نسلوں سے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گی۔ اور آج طائف میں، پورے سعودی عرب میں مسلمان ہی مسلمان ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، ہمارے آقا نے ہونٹ مدینہ میں کھولے تھے اور خوشبو اسلام کی آج پوری دنیا میں ہے۔ تو اسی لیے 5 وقت کی نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے، رمضان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور اپنے جو ضروری کام ہیں وہ بھی ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔